بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، آپ کو پاکستان کی جو تازہ صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو بیرونی جو ایجنسیاں ہیں وہ عمران خان پر حملہ کروانا چاہتی ہیں، وہ اس کو قتل کروانا چاہتی ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد راہ اور مساعد کی طرف تھا۔ تو پاکستان کی جو آئی ایس کی ایجنسی ہے یہ دنیا کی ٹاپ کی ایجنسی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جو انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بیرونی جو ایجنسیاں ان سے خطرہ ہے وہ اتنی پاورفل ہیں کہ ان کا نظریہ کیا وہ فزیکلی بھی یہاں اپریٹ کر رہی ہیں، ایک سوچنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینئر تجزیہ کار ہیں چودھری غلام حسین، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا جو حکم ہے وہ دے دیا گیا ہے ایک سینئر رہنما کی طرف سے کہ مجھے عمران خان کی ڈیڈ باڈی چاہیے ہر صورت۔ تو یہ بات کتنی پاکستان کے اداروں کے لیے بھی اور پاکستان کی قوم کی بھی بدقسمتی ہے کہ ایک حکمران ہے، ایک سیاسی نظریہ ہے، ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، تو ہر بندے کو اپنے نظریے پہ کام کرنے کا اور رائے دینے کا حق ہے، اور اس طرح وہ ایک حکمران، ایک سیاستدان کو تحفظ ہی نہیں مل سکتا۔ یہ جو بھی سازش ہوگی یہ اندر سے ہی ایگزیکیوٹ ہوگی، باہر سے نہیں ہوگی۔ اور اس کو پاکستان کی جو قوم ہے اس سے بھی میں التجا کروں گا، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ تاریخ میں یہ چیز اور یہ بات اسٹیبلشڈ ہے اور محفوظ ہے کہ آپ اپنا جو عزت ہے، جو طاقت ہے، اس کو ادب کے ساتھ تو منوا سکتے ہیں، بے ادبی کر کے، بے تقریر کر کے نہیں کر سکتے۔ کہ جس طرح ارشد شریف کو شہید کرایا گیا، جنسی تشدد ہوا اعظم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل پہ، عمران خان پر جو حملہ اس سے دہشت کے ساتھ عزت نہیں بڑھے گی، اس سے خوف پھیلے گا، نقصان ہوگا قوم کا، اداروں کا، معاشرے کا، بین الاقوامی طور پر سفارتی ہمارا نقصان ہوگا۔ اب معیشت کی حالت کہاں پہنچ گئی ہے، اب سیاسی عدم استحکام، ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے جو ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے۔ کوئی بھی پاکستان کے معاملات میں ہمارے ساتھ ریلیشن نہیں یا کارپوریشن نہیں رکھنا چاہتا، تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ تو دیکھیں کہ یہ بے ادبی کی مثال میں آپ کو دوں کہ جب اسکندر اعظم بہت سی فتوحات کرنے کے بعد یونان پہنچا تو ایک محل میں داخل ہوا، محل میں ایک شخص آرام کر رہا تھا، تو اس نے اس کو اپنی ٹانگ کے اشارے سے جگایا اور کہا کہ تو بے خبر سو رہا ہے اور میں تیرے شہر کو فتح کر چکا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ شہر کو فتح کرنا بادشاہ کا کام ہے یا بادشاہوں کا کام ہے، اور ٹانگیں مارنا گدھوں کا کام ہے۔ کیا اس دنیا میں بادشاہ ختم ہو گئے ہیں جو میرے شہر کی حکمرانی گدھے کو مل گئی ہے؟ تو آپ ادب سے ہی اپنی طاقت کا لوہا منوائیں، نہ کہ اس طرح کے جو غیر ادبی اور منافقانہ ہتھ کنڈے ہیں ان کے ذریعے سے۔ اور ایک یہ بات تھی، اور دوسری خبر آپ کو یہ دینی تھی کہ جو ہے تسنیم حیدر شاہ صاحب جو لنڈن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکٹری بھی ہیں، پولیٹیکل ان کے لنک بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، میں نے جو لنڈن کی پولیس ہے اس کو بھی دے دیے ہیں، اور کارروائی کے لیے بھی کہا ہے کہ جو ارشد شریف کی شہادت کا اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہے اس کا پروپوگنڈا لنڈن سے ہوا ہے۔ اور یہ اس کو کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا ٹریلر ہے، لیکن یہ بات ایک غور طلب ہے اور قابل تفتیش ہے، اس کی یہ تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ بات میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اور تقویت اس بات سے ملتی ہے اس کے بیان سے کہ اس نے پولیس کو بھی انفارم کیا، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف بھی وہاں سے نکل گیا ہے۔ اب وہ یورپ کا ہی رٹا لگا ہوا ہے کہ یورپ کے دورے پر ہے، کسی نے انوائٹ بھی نہیں کیا، دورہ بھی یورپ کا ہو رہا ہے، 27 ملک ہیں یورپ میں۔ تو یہ آپ کو خبر دینی تھی۔ دوسرا یہ کہ جو فیکٹ فوکس آرٹیکل آیا احمد نورانی جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں گزشتہ 6 سال میں وہ 12 ارب 70 کروڑ پر پہنچ گئے ہیں، اور اس نے اس کی بڑی تفصیلات بتائی ہے، ساتھ اس نے اس کی جو ایویڈنس کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی اس نے لگایا کہ کیسے یہ بنی ہے، اس کی جو ڈاٹر ان لا ہے وہ
شادی کے 9 دن پہلے ہی، یعنی کہ جسٹ 9 دن اس کی شادی کے بعد اس کی شادی ہونی تھی تو وہ بلینر بن گئی. اور یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ پاکستان کی جو ہے اس نے اپنی سپرمیسی کو کس طرح ابیوز کیا، یعنی غلط اس کا استعمال کیا، کس طرح کے قانون پاس کیے کہ اب جو 50 کروڑ سے 1 روپیہ کم ہوگا تو وہ تحقیقات نہیں نیب کر سکے گا. آج ساکھ ڈار نے بھی اس سے وہ باعزت بری ہو گیا. اب انہوں نے اس طرح وہ لیجسلیشن کیا کہ اس طرح ملوث کیا کرپشن میں بڑے بڑے لوگوں کو کہ اب اگر کوئی آنے والی حکومت اس میں انکوائری کرنا بھی چاہے گی تو اس کے لیے مشکلات بڑی ہوں گی. کہیں گے کہ فلاں کو کریں، ہم سول کے کر رہے ہیں، فلاں جرنیل کو بھی کریں، باجوہ کو کریں، آپ میں پاور ہے، ہمارا تو آپ کر رہے ہیں. یعنی ساروں کو یہ ایک جنک جو ہے ڈرٹی منی کا یہ سارا اکٹھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے. تو یہ کس طرح کی ایک سازش ہو رہی ہے. دوسرا آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو گفتگو کر رہا ہے، وہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جو پاکستان کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا ہے وہ یہ 1 ارب 60 کروڑ کی آبادی میں ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی کانٹا چبھ رہا ہے، عمران خان. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو دیکھ لیں تو وہ لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے میڈیا کو دیکھ لیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا میڈیا. اب انٹرنیشنل خبروں کی طرف آتے ہیں کہ آذربائیجان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور قطر میں 22واں فیفا ورلڈ کپ جو ہے فٹ بال کپ وہ شروع ہو چکا ہے. اس میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، 64 میچ ہوں گے اس میں. اور قطر نے جو ہے وہ $220 بلین خرچ کیے ہیں اس ورلڈ کپ میں، جو 25 لاکھ انہوں نے میزبانی لوگوں کی کرنی ہے. اس کے لیے 30 لاکھ اب قطر کی آبادی ہے تو 25 لاکھ لوگوں کی میزبانی وہ کر پائیں گے، یہ ایک سوال ہے. اور جو ریونیو جنریٹ ہونا ہے وہ 17 ارب کا ہے. تو یہ ایک بین الاقوامی خبر تھی. دوسری یہ تھی کہ شمالی کوریا کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا تھا کہ شمالی کوریا جو کم جونگ ان ہے وہ مسلسل انٹرنل کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ٹیسٹ کر رہے ہیں، یعنی بین البر اعظمی میزائل کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور تقریباً 27 کر چکے ہیں اور 6 انہوں نے ایٹمی دھماکے بھی کیے ہیں. اب یہ دفاع کس طرح کا ہے کہ جو اس کی 2.5 کروڑ کی آبادی میں 40% ہے، یعنی 1 کروڑ لوگ وہ ایک پراپر مناسب غذا جو ہے اس سے ہی اپنا محروم ہیں، ان کو پراپر غذا ہی نہیں مل رہی. تو ادھر وہ ڈیفنس پہ زور لگایا ہوا ہے اس نے، اور اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ جنوبی کوریا کا جسٹ 2% بنتا ہے اور وہ معاشی لحاظ سے 197 نمبر پر رینک کر رہا ہے. یہ اس کی معیشت کی حالت ہے. تو یہ کس طرح کا دفاع ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو جو اس کی قوم ہے وہ جاگ ہی نہ سکے، بھوک سے ہی مر رہی ہو. تو یہ تھی خبریں جو آپ تک پہنچانی تھی. اب دیجیے تنویر طاہر کو اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشیل. اللہ حافظ.